میرے خلاف کس قسم کی بھی ویڈیوز آئیں، یہ ساری حرکتیں، اوچھی حرکتیں میں تمام علماء کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرتا جب تک کہ کوئی سویر کیس نہ ہو، کیونکہ ہمارا مقدمہ علمی ہے. ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ گمراہ ہے یا ان کا فرقہ جو ہے جہنمی ہے، جس طرح یہ میرے بارے میں کہتے ہیں. ہم تو علمی اختلاف کرتے ہیں. جب ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، پیچھے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ ایک سمجھ لیں وہی جھگڑا ہے جو مال پانی چندوں کا. حالانکہ میں کئی بار سوچتا ہوں یار ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے ہیں، کوئی اپنے فرقہ لانچ نہیں کیا، مسجد نہیں کی، پھر آپ لوگ کیوں اس دشمنی پہ اترے میں؟ جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر آپ کا تو میرا جھگڑے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو آپ کو کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہوں. اور پھر اس سے بڑی بات میں تو جاہل ہوں. جاہل کو کون سنتا ہے؟ ہاں نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے، میری کیا ورتھ ہے؟ تو وہ جاہل کہہ کے انہوں نے اپنا جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ کھول کے پبلک کے سامنے کر دیا. ان کو پتہ چل گیا نہیں بھائی یہ جو دعوت لانچ ہو رہی ہے یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے. جس طرح وہ کیسر روم کو جب بتایا گیا نا کہ عرب آ گئے ہیں، تو اس کا جرنیل کہنے لگا کہ عربی پہلے بھی آتے ہیں، لوٹ مار کر کے چلے جائیں گے. اس نے کہا نا اس دفعہ یہ لوٹ مار کرنے نہیں آئے، یہ ہم سے ہماری زمین لینے آیا ہے، کیونکہ پیغمبر کی سپورٹ کے ساتھ لانچ ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے نا رومن امپائر گر گئی. تو جو ویژن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا، ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کوئی عام دعوت نہیں تھی. اب جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ تو ہو چکی اللہ کے فضل سے. قادسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں جی اب جو ہے وہ آرمگڈون کا انتظار کریں. ہاں جی قادسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہیں. یہ اس قسم کے معاملات تو آندہ بھی کوئی چیز ملے میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں. بھائی تشریحی طور پہ بعض اوقات ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے، دوسری جگہ موجود نہیں ہے. مثلا میں نے سنن ابی داؤد سے حدیث بیان کی کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب امیر شام کے دربار میں آئی، مقدام بن مادی کرب موجود تھے، تو ان کو مخاطب کر کے امیر شام نے کہا، امیر شام سے مراد ان کے حضرت یزید کے والد صاحب، کہ مقدام تمہیں پتہ ہے حسن فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ایک جو چمچا تھا اس نے کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی آگ کا وہ انگارہ جس میں کبھی بھی آگ پڑ سکتی تھی، یعنی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے، کبھی بھی امت کو جگا سکتے ہیں، تو جان چھوٹ گئی. تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت خیال کرتے ہو. تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں معاویہ تو لکھا نہیں ہوا، وہ ابو داؤد میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا. امام ابو داؤد کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کہیں رجل کہیں فلان یہ لکھ کے ان بندوں کے ناموں کو امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے. تو بعض اوقات ایک جگہ ایک الفاظ ہوتے ہیں، دوسری جگہ نہیں ہوتے. اس قسم کی میں نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں. اب میرے صحابہ کو برا مت کہو، بخاری میں یہ آدھی حدیث ہے، مسلم میں یہ پوری ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تھی خالد بن ولید نے، تو حضور نے ان کو ڈانٹا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ وہ پوری حدیث موجود ہو، دوسری جگہ آدھی. اس قسم کے جو معاملات ہوں نا، اس میں آپ ذرا دیکھ لیا کریں دقت نظر کے ساتھ کہ کون سے الفاظ کہاں پر ہیں، کون سے کہاں. مثلا بخاری میں تو اتنی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی علی بن ابی طالب خیبر کے موقع پر. لیکن مسلم میں آگے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر پوری زندگی اس بات پہ رشک کرتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ حضور مجھے جھنڈا دیں سوائے اس موقع کے جو خیبر کا موقع تھا. اب یہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے، امام مسلم نے حضرت عمر کا رشک علی بن ابی طالب پر نقل کیا ہے صحیح مسلم میں. اور کس کے حوالے سے؟ ابو ہریرہ کے حوالے سے، جن کے بارے میں میرا کلپ آیا کہ جو غالی رافضی حضرت ابو ہریرہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں. میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث ہیں کریٹیکل، وہ تمام حضرت ابو ہریرہ سے ہیں. اور بنو امیہ کے عہدے قبول کرنے کے باوجود حضرت ابو ہریرہ مرتے دم تک بنو امیہ کے مخالف رہے ہیں ان غلط پالیسیز کی وجہ سے. لہذا ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. تو ہم پوری بیلنس گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے ہوتے.
کہیں پہ کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوتا ہے میں اس کی بعد میں کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. ابھی بھی کئی ایک چیزیں، بلکہ سب سے زیادہ ویڈیوز اپنے خلاف میں خود چڑھا سکتا ہوں، لیکن وہ بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں معاملات. بعض اوقات بیان کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، سخت الفاظ ہیں، ان پہ شخص شرعی گرفت تو نہیں ہوتی، لیکن اخلاقاً وہ چیزیں معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں. اس حوالے سے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا، اس طرح کے جتنے کلپس ہیں، اس کے اوپر میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی جب میرے اوپر جھوٹی FIR کٹوائی تھی انہوں نے. اس کا عنوان ہے وائی FIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ. اس میں پہلے 20 منٹ تو میں نے اس FIR کی اصلیت بتائی تھی جو پہلی پیشی پہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں فارغ ہوئی سمارٹ ڈے پہ جو ہے، اور اس کا جو بعد والے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہیں اس میں میرے خلاف جتنے کلپ بنے ہیں یا قیامت تک بنیں گے ان کے بارے میں میرا جواب پہلے ہی ریکارڈ ہے. علم الغیب کی وجہ سے نہیں، میں نے ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کلپ ملے تو آپ نے اس کو یوں دیکھنا ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو انٹینشن پتہ چل جائے گی. اگر کوئی آپ کو پوری ویڈیو نہیں بھیجتا تو آپ سمجھ لیں 2 نمبری کر رہا ہے. دوسرا، پوری ویڈیو مل بھی جائے پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ کانٹیکسٹ کیا تھا بات کرنے کا. تیسرا یہ دیکھنا ہے وہ ٹاپک کیا تھا. بازو کا ٹاپک کچھ اور ہوتا ہے، اس میں ایک سرسری بات ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح میرا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا. وہ بھائی ٹاپک یہ ہو رہا تھا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا زبانی قرآن پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں آپ قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں میں نے کہا کہ آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ صحابہ کے پاس تو اس ٹائم موبائل نہیں ہوتے تھے، نہ ریٹن نسخے ہوتے تھے، وہ تو زبانی قرآن یاد کرتے تھے، آپ کے پاس تو لکھا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ساتھ میں نے ایک جملہ بولا کہ اس کو آپ نے اب صحابہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، اس اعتبار سے میں اس کے کمپیریزن کسی اور اعتبار سے کرا لوں. وہ اگلا جملہ نہیں انہوں نے نکالا، بیچ میں نکال کے، تو پھر اس کی نوست کیا ظاہر ہوئی ان کے اوپر. میں نے پھر 3 حدیثیں بتا دی مسند احمد سے، بعد والوں کے فضائل میں نے بیان کر دیے، اور میں نے کہا لاؤ یہ تو نبی اسلام پہ فتویٰ لگاؤ. ابو عبیدہ ابن جرح کے بارے میں حضور علیہ السلام جب وہ پوچھتے ہیں، مسند احمد میں مشکات میں موجود ہے آخری جلد میں اس امت کے ثواب کے بیان میں، کہ یا رسول اللہ سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ ہم ہیں نا، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، اتنی قربانیاں دی. آپ نے فرمایا تم سے بہتر لوگ وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. ابو عبیدہ ابن جرح کو حضور کہہ رہے ہیں، تو یہ تو گستاخی صحابہ ہوگی. اچھا اس کو آپ ذرا سمجھ لیں، بعد والے وہی لوگ ان سے بہتر ہوں گے جن کے اعمال بہتر ہوں گے، سارے بعد والے بہتر نہیں ہیں. یعنی ایک وہ شخص ہے جو نبی اسلام کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان کامل لیول کا ہے، جان دھڑ کی بازی لگا کے وہ اسلام کے لیے خدمت کرتا ہے. اور ایک شخص اتنی لیول کی قربانی کرتا ہے لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں، صرف سننے کی بنیاد پہ. وہ جو بندہ ہے نا اس کے ایمان کو بہتر کہا گیا ہے. ہر بندے کا ایمان بہتر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بیلنس کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا ان کا تو ایمان جینون ہونا چاہیے. جن لوگوں نے حضور کے اتنے معجزات دیکھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، ان کو تو کبھی بھی نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے بارے میں یا اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا. بخاری میں آتے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ حضور کے ساتھ کھانا کھایا اور ہم جب نوالا اٹھاتے تھے اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی، حضور کی موجودگی کی برکت سے. تو جس بندے نے یہ اس لیول کی چیزیں خود آبزرو کی ہیں، اس کو حضور کی وفات کے بعد کبھی وام بھی آ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، یا انہوں نے جو ہم سے آخرت کے وعدے کیے یہ جھوٹے تھے. اور وہ شخص اپنا تن من دھن اگر لوٹاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے صرف صحابہ سے سنا ہے کہ یہ معجزات ہوئے تھے، خود نہیں دیکھے، لیکن وہ بھی اسی کمٹمنٹ سے لڑتا ہے قادسیہ اور یرموک میں، تو پھر آپ بتائیں نا کہ کس کو زیادہ فضیلت ملنی چاہیے. اس لیے یہ حضور کی حدیث بالکل جسٹیفائی ہے، لیکن سارے لوگوں کے لیے نہیں کہ آج ہر بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی میرا مرتبہ ان سے بڑھ کے ہو گیا. نہیں. مثلاً اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے جو فضیلت اللہ نے امام بخاری امام مسلم کو دی ہے، ان سے پہلے کسی شخص کو اس بڑی فضیلت یا اس کے بعد بھی ابھی تک مل سکی ہے کہ پورے کا پورا دین رسول اللہ کا ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہے، قرآن کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آئیڈیا امام بخاری امام مسلم سے پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا کہ صحیح الاسناد حدیث کو ایک ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے جمع کیا جائے؟ کیونکہ اس وقت کے ایشوز اور تھے. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی یہ کام اپنے دور خلافت میں نہیں کروا سکے، اس وقت کے ایشوز اور تھے. اس سے بھی بڑھ کر
اس زمانے میں ہمارے خلفاء قرآن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں نہیں کروا سکے، حالانکہ ضرورت تھی، لیکن اس وقت ان پہ جنگی حالات، سرکمسٹانسز ایسے ٹف تھے کہ اس طرف سٹیبل ہونے کا موقع نہیں ملا۔ بعد میں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، اب امت میں اللہ نے ان سے ایک یونیک کام لیا۔ تو اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کو کوئی ایسی خوبی دی ہے جو دوسرے کو نہیں دی ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حسان ابن ثابت میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے تھے، اب وہ کئی واقعات ہیں میں نے سنائے نا تو حدیثوں میں، تو وہ پھر یہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف اللہ نے ان کو وہ کوالٹی دی تھی جو باقی صحابہ میں نہیں تھی، شاعری۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حسان تیرے جو اشعار ہیں نا ان کافروں پر تیروں سے بھی بڑھ کے ہیں۔ اب حسان جب نعتی اشعار پڑھتے تھے تو کافروں کو چبھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے تھے، ہمارے جیسے تو شاعر کوئی نہیں، وہ نان عربز کو کہتے تھے اجمی، گونگے۔ اور جب ان کا ایک عربی اٹھ کے حضور کی شان بیان کرے، ان کافروں کو شعروں میں جواب دے، تو وہ تیروں سے زیادہ سخت ان کو لگتے تھے۔ یہ کوالٹی اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان میدان جنگ کے شاہ سوار نہیں تھے، غزوہ احد میں بخاری میں آیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جس کا ذکر کرنا گستاخی ہے، اگرچہ قرآن میں بھی ذکر ہے، لیکن دوسری طرف اللہ نے انہیں دولت دی تھی، انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے اسلام کی خدمت کی ہے۔ مولا علی کنگال تھے، فقر کی زندگی تھی، پیسہ کوئی نہیں تھا، لیکن ان کی تلوار اس نے اسلام کو سپر پاور بنوایا۔ ہر بندے کو اللہ نے ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو اللہ نے وہ مینجمنٹ دی تھی، اس طرح کی مینجمنٹ آپ کو حضرت ابو بکر کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی، اپنی ساری کوالٹیز کے باوجود۔ ہارڈ لائنر تھے کئی معاملات میں، حضرت ابو بکر کمپرومائز کر جاتے تھے، حضرت عمر زیرو ٹالرنس شو کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں خالد ابن ولید کو پیک کے زمانے میں ہٹا دیا، اینڈ فائنل میچ میں جا کے کیپٹن ہٹا دیا یرموک سے پہلے، اور پھر اللہ نے ان کو انڈورس بھی کیا، فتح بھی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی ہر بندے کو اللہ نے ایسی کوالٹی دی ہے، اور یہ صرف صحابہ نہیں، بعد کے لوگوں میں بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ، اب شاہ ولی اللہ دہلوی سے جو اللہ نے کام لیا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ آج تو ہر فرقے کا اپنا ترجمہ ہے، اور یہ فرقے وہ ہیں جو قرآن کے ترجمہ کرنے کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بھی 5 سال تک چھپے رہے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد۔ لوگ کہتے تھے قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، اس نے قرآن کی تعریف کر دی ہے، اس نے فارسی میں اس کا ترجمہ کر دیا۔ لیکن آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، یار ترجمے سے پڑھو قرآن۔ لیکن پہلا شخص جس نے یہ کام کیا ہے اس کو تو اپنی جان بچانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے جی۔ بس آپ نے یہ ساری باتیں یاد رکھنی، یہ ہمارے کیس میں بھی ہونا ہے کہ ہم جو بنو امیہ کے بارے میں یا خلافت کے حق کے لیے بول رہے ہیں یا اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، تو وہ جو اصحاب الکہف والی فلم میں ایک جملہ ہے نا کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی۔ ان کی تو زندگی میں نہیں کہی گئی تھی، ہماری تو اللہ نے زندگی میں دکھا دیا ہے کہ دن کے اجالوں میں وہ حقیقت یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے پوری دنیا میں کہی جا رہی ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے یار یہ باتیں جو آج امام مہدی ہمیں کر رہے ہیں کہ میں حسنی حسینی ہوں، یہ باتیں آج سے اتنا عرصہ پہلے انجینئر صاحب کر کے گئے ہیں، اور ان کے بزرگ تو فوت ہو گئے نا، اور یوٹیوب اور ان ویڈیوز کی برکت سے اب جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ فوت نہیں ہوتی، اور اس کی آپ برکات دیکھیں۔ پرانے کئی محدثین کے بارے میں آپ کو نا مختلف اسماء و رجال کے اماموں کی رائے مختلف ملے گی۔ ایک بندہ کہے گا یہ ثقہ امام ہے، دوسرا کہے گا دجال تھا، تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑا ہوا تھا، چوتھا کہے گا یہ بدعتی تھا۔ اب جب بندہ بیٹھتا ہے نا، تو شیخ زبیر صاحب جب بیٹھتے تھے نا وہ کہتے تھے یار اب میں کیا حکم لگاؤں، اتنی مختلف آراء ہیں۔ پھر انہوں نے کہا میں اصول یہ رکھوں گا کہ جمہور کی رائے کیا ہے۔ لیکن آج اگر کسی کو کوئی کہتا نا یہ رافضی ہے، یہ ناصبی ہے، یہ خارجی ہے، اس کے بارے میں آپ کو رائے قائم کرنے کے لیے کسی بزرگ بابے مولویوں کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی، وہ آپ خود سنیں گے، اور پھر اللہ کے فضل سے ان کو گالیاں پڑیں گی جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، جس کی زندہ مثال مولانا اسحاق صاحب ہے۔
مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا مجھے جو تعارف پہلی دفعہ ہوا نا، وہ اہل حدیث نے کروایا، اور نیگیٹو کروایا جب میں نیا نیا اہل حدیث کی طرف آیا. وہ جدھر جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی نصیحت کی جاتی تھی، مولوی اسحاق نو نہیں سننا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا مولانا اسحاق صاحب کون ہے. اچھا، میں نے میرے آفس کے ایک کولیگ جو دوسرے آفس میں تھے، میرے یونیورسٹی فیلو تھے، وہ آئے ایک دفعہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں اس دور کے بہت بڑے عالم کو ملنے کے لیے نا. تو میں نے کہا کون؟ وہ کہنے لگا جی وہ مولانا اسحاق صاحب ہے نا. میں نے کہا یار میں نے تو سنا ہے وہ بندہ گمراہ ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے، وہ میرے جونیئر بھی تھے، مجھے کہتے ہیں جی آپ تو ایسی بات نہ کریں، آپ تو اتنے فرقوں سے گھوم گھما کے اہل حدیث کی طرف آئے ہیں، اب آ کے آپ نے بریک لگا لی ہے، اس طرح کی ورڈک نہ دیں، آپ انہیں سنیں تو صحیح. میں نے اس کی بات پلے باندھی، چونکہ ظاہر ہے میں بریلویت دیوبندیت اس لیے تو نہیں چھوڑی تھی کہ میں اہل حدیث کی ہر بات کو مان لوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں. ان دنوں میں تو یوٹیوب کا کوئی غوغا نہیں تھا، سیڈیاں چلا کرتی تھی. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2009-10 کی آلموسٹ. یوٹیوب کو تو بوم ملا ہے 2012-13 میں، لانچ تو یہ ہوگی تھی پہلے ہی. میں نے کہا یار کوئی سیڈیاں لے آنا. وہ سیڑیاں وہاں سے کچھ لے آئے. آپ اللہ کی کرنی دیکھیں، میں نے پہلی سیڈی لگائی نا، جب پہلی ویڈیو کلک کی تو حدیث بیان ہو رہی تھی صحیح بخاری کی 4108. مولانا اسحاق صاحب وہ جو تحکیم کے مسئلے کے بعد حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا اور کہا کہ جو اس امر خلافت میں خواہش رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وہ تابعی پھر بعد میں عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کو اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولوں اور اسے جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا سے اسلام کی خاطر جنگ کی جب تم لوگ کافر تھے، یعنی میں اور میرا باپ عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر، یا حسن ابن علی اور ان کے والد علی ابن ابی طالب. دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن دونوں طرف جاتے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے اسی پہ کفایت کر لیا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی، ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے، کیونکہ عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا. تو وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، پیارے ماموں جان اویس قادری صاحب علی. اچھا، تو یہ حدیث پہلی دفعہ لگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کو بندہ پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو بخاری میں ہے، اور جس نے پہلی بار سنی ہو اس کے کانوں سے دھواں نہیں نکلے گا. میں نے اسی ٹائم مکتبہ شاملہ کھولا، میں نے الفاظ ڈال کے حدیث نکالی. میں نے شیخ زبیر علی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب ان کو نہیں میں نے بتایا یہ بخاری میں ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو بخاریاں پڑھا بھی رہے ہیں نا بس وہ تلاوت ہی ہو رہی ہوتی ہے، تھریٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جی آپ اتنے عرصے سے بخاری پڑھا رہے ہیں تو حدیث کا آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، بخاری میں اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جس میں حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کی اور عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا، وہ میں تیرے باپ سے؟ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے کہا جی 4108 کھولیں اور چیک کر کے مجھے آپ نے فون کرنا ہے. پھر 2-3 گھنٹے کے بعد جب میری آفس کی چھٹی، میں اپنی آفس کی گاڑی میں جب واپس جا رہا تھا، راستے میں شیخ زبیر صاحب کی کال آئی، اوہ علی بھائی واقعی حدیث تو ہے. میں کہا پھر؟ کہتے ہیں بڑی گستاخی کی ہے حضرت عمر کی انہوں نے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جی یہ اس بابا جی نے بیان کی ہے جس کے خلاف آپ نے مضمون لکھا ہوا ہے، اسحاق جہال والا. او علی بھائی یہ تو اہل حدیثوں نے مجھ سے مضمون لکھوایا تھا. وہ بابا بڑی چیز ہے علی بھائی. ارے بابے نے خود بھی سنیا ایسی شیخ زبیر صاحب نے. ہاں، لہذا میرے خلاف بھی شیخ زبیر صاحب کو مضمون لکھ دیں نا گن پوائنٹ تے تسی سمجھنا جی وہ اس قسم کا ہی مضمون ہونا سی. لیکن میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ وہ 1 سال سے ہی پیچھے پڑے رہے ہیں. شکر ہے. ویسے میں اہل حدیث کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. جہاں کہیں جھوٹ بولے ہیں، یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ یہ کوئی تحریر لے آتے شیخ زبیر صاحب کی طرف منسوب کر دیتے یہ ان کی تحریر ہے تمہارے خلاف. لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جھوٹا الزام میرے پہ نہیں لگایا. میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ آخری وقت کہندے سن. ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے پتا ہے کہ ایسا وہ
میں نے پھر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے نا تعلق ختم کر لیں، اب ہم انشاءاللہ ملیں گے میدان معاشر میں انشاءاللہ تعالی، حوض کوثر پہ، ہاں جی انشاءاللہ، اور تماشا دیکھیں گے بنو امیہ کا وہاں پہ، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ تو میں نے کہا آپ کو کوئی مولوی فون کرے نا اہل حدیث کا، آپ کہیں میرا تو علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ میں اس کو فون کرتا ہوں، تو یوں میری اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی ان مولویوں سے۔ ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میری شیخ زبیر صاحب سے کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی۔ تو بہرحال وہ مولانا اسحاق صاحب کا میں بتا رہا تھا، میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار یہ تو، پھر میں نے ان کے خلافت کے وہ جو پنجابی میں لیکچرز ہیں وہ سارے سنے 2 راتیں لگا کے، پھر میں کہ آ جاؤ اہل حدیث ہو تسی کہندے ہو بابا گمراہ ہے، میں بخاری مسلم پڑھ کے تواڈے لے پاسے آیا تھا، اے بخاری مسلم وچ نہیں لکھیا آیا 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حدیث نہیں تمہیں بخاری کی نظر آ رہی؟ اور باقی ساری چیزیں مخیر آپ کو پتہ ہی ہیں۔ تو اس سے پھر یہ میں بتا رہا ہوں پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے میں بھی خیر نکل آتی ہے۔ اب پوری دنیا الٹ کے بھی کہ نا جی مولانا اسحاق جو ہے وہ رافضی تھا، فلاں تھا، میں ویڈیو سے بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یار تم چھوڑ دو، میں تو ان کی بات خود سن رہا ہوں۔ جب اہل حدیث نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا کہ یہ جو ہے وہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، حضرت عمر کی توہین کر دی انہوں نے، آدھا کلپ انہوں نے کاٹا کہ حضرت فاطمہ کا قاتل کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، ان سے پھر ان کی زندگی میں نے کسی سوال کر لیا کہ آپ یہ، انہوں نے کہا میں اگر ان کو قاتل مانتا ہوں تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے، اور جس کو بچپن سے یہ بتایا جائے اس نے گالیاں ہی نکالنی ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح بتایا گیا ہے۔ اب یہ اس بات میں اور اس بات میں کتنا فرق ہے۔ حضرت عمر کی شان میں خطبات ہیں مولانا اسحاق صاحب کے۔ تو اب اگر کوئی فراڈ کرے گا نا تو ویڈیو سے، میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مولانا اسحاق کا تعارف ان کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ تو پھر مولانا اسحاق تو فوت نہ ہوئے، ابن تیمیہ مر گیا، اس کے ماننے والے ناسبی ٹولہ مر گیا، مولانا اسحاق نہیں مرا۔ ہاں وہ تو زندہ ہے اپنی ویڈیوز میں، لوگ لگاتے ہیں کہتے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کر رہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ ابن تیمیہ کے بارے میں تو آپ جو بھی بول لیں، ان کے بارے میں تو کتنے فتوے موجود ہیں ان کے زمانے کے علماء کے، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کیا تھا۔ 2 طرف رائے قائم ہوتی ہے، مولانا اسحاق کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتی، ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں، ایک طرف ہی رائے قائم ہوگی۔ بس آپ اس کو میرے بارے میں بھی سمجھ لیں، میرے بارے میں جو مرضی کریں گے، جب تک لوگ سوچنا برقرار رکھے ہوئے ہیں، یعنی مجنون اور قلندر نہیں ہو جاتے، وہ انجینئر صاحب کی باتیں سن کے خود کمپیریزن کر لیں گے۔ مجھے ان باتوں سے یقین کرے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر مولوی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جائیں، میں ڈسکس ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ بیٹھ جائیں گے۔ یہ مشہور اینکر پرسن ہے عمران خان، ایک تمہارے پرائم منسٹر صاحب ہے نا، ایک پرائم منسٹر صاحب کے بڑے چہیتے قسم کے اینکر ہیں جو ان کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آف دا وے بھی جا کے۔ عمران خان وہ آج کل GNN پہ آ رہے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے فون پہ خود کہا اور مجھے کہا کہ علی بھائی آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان کرنا ہے کہ مجھے آپ کا تعارف نیگیٹو کروایا گیا تھا پہلی دفعہ، یہ بڑا گمراہ ہے، دیکھو جی وہ غریب باتیں کرتا ہے، اور کہتے ہیں میں یقین کریں آپ کو سننے سے پہلے نمازی بھی کوئی نہیں تھا، قرآن بھی ترجمے سے نہیں پڑھتا تھا۔ تو ظاہر ہے جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں ان میں کہتے ہیں، میں نے جب وہ کلپ سنا تو میں نے کہا یار اس طرح نہیں، میں ان کی پوری ویڈیوز خود دیکھتا ہوں کرتے کرتے، کہتے ہیں میں روزانہ اتنا قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں، میری وائف بھی سنتی ہے، میری وائف جو ہے وہ بھی پہلے بابوں کی ماننے والی تھی، لیکن میں لانگ ڈرائیو پہ جاتا تھا آپ کی لگا دیتا میں بابوں کے بارے میں کرتے کرتے کرتے، اب وہ بھی چیزیں جب سنتی ہیں نا دوسروں کہتی ہے یہ کہانی ہے، تو کہتا ہے جی آپ کو تو میرے پہ اتنا احسان انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے ماشاءاللہ۔ اور پھر کہتے ہیں میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، قرآن باقاعدگی سے ترجمے سے پڑھتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمیں جو دین بتایا گیا تھا یہ اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے۔ تو اللہ کے فضل سے نیگیٹو پروپیگنڈے کا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ہمارے کیس میں اس سے بھی اگلا ورژن ہے، نام تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، نام تو پہلے ہی ہے، ہم چاہتے ہیں اس بدنامی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ایک بندہ ہے اتنا منہ کھول کے نہیں، اتنا منہ کھول کے کہتا ہے کہ بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔
قرآن و سنت کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں. تو پھر وہ دیکھیں یار اتنے کانفیڈنس سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے دیکھو جی، اے سوال آیا جی، سوال کوئی نہیں ہے. میں کچھ دن پہلے بھی دیکھا، مجھے اس کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں پتا، میں کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتا ہوں، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انڈیا کا مدرسہ دیوبند ہے اس سے میرے خلاف ایک فتویٰ نکلا ہے. یہ کسی نے اس کے اوپر سوال لکھ کے یہ بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے. ان فتووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں. مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ایون افغانستان کو بھی شامل کر لیں، 2 بھاری فرقے ہیں، باقی تو سارے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں. بریلوی اور دیوبندی یہ 8 سے 100 سال پہلے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو میرے خلاف اگر کوئی فتویٰ آ جاتا ہے تو کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے کوئی 5 لاکھ علماء میرے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کیے ہوئے ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں. 50,000 دیوبندیوں کی طرح میرے مدارس تو نہیں ہیں، نہ بریلویوں کی طرح ہزاروں مساجد اور مدرسے ہیں میرے اور لاکھوں علماء ہیں، نہیں. تو جب ان کے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے آتے ہیں، 1905 میں حسام الحرمین کتاب لکھی احمد صاحب بریلوی صاحب نے، علماء عرب سے سائن کروائے، کتاب کا نام رکھا حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے 5 لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے، ایک غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر اور 4 علماء دیوبند پہ، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی تمام فرقہ دیوبندیہ. چلیں قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں، باقیوں کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں، یعنی واجب القتل. اس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی جس میں آلموسٹ 30 کے قریب اس زمانے کے علماء اور 20 آج کے علماء نے بھی، انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب اور اس زمانے میں اشرفی تھانوی صاحب، انہوں نے سگنیچر کر کے 50 سے زیادہ علماء دیوبند نے اسے انڈورس کیا ہے کتاب کو. اشرفی تھانوی صاحب کے سائن ہے باقاعدہ اس کتاب پہ. حسام الحرمین کے جواب میں لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. ہمیں کہتے ہیں ہمارے حضور بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد صاحب بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، یعنی شیطانی لشکر. اور آگے انہوں نے لکھا جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، انہوں نے کیا رضی اللہ عنہ، 14ویں صدی سے مولویوں، ان پہ یہ بریلوی حملہ آور ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اسلام سے نکالا، بلکہ اس کتاب میں انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ خوارج کی جماعت ہے، وہابی، شیطان کا سینگ قرار دیا. فتاوی شامی کا حوالہ دیا کہ ہمارے تو بزرگ پہلے ہی کہہ گئے تھے یہ عبد الوہاب نجدی جو ہے شیطان کا سینگ ہے. اب ریالوں کے چکر میں ان کا آپس میں اتفاق ہوا ہے، ادروائز کتابوں میں تو سب کچھ موجود ہے. تو جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں، شیطانی لشکر کہیں، مرتد کہیں اور کیا کیا زبان استعمال کریں، وہ حسام الحرمین میں احمد صاحب بریلوی صاحب لکھتے ہیں 4تھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. وہ کہتے ہیں شیطان اطاق کے پیروکار ہیں رافضی، اور جو بڑا شیطان لعین ہے اس کے پیروکار ہیں یہ وہابی. اور وہابی وہ دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں. اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے احکام شریعت میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وہابیوں کا ذبیحہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو احمد صاحب بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی وہابی، پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خود ہی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا. یعنی کیا مطلب؟ ان کو قادیانیوں کی طرح بدتر کہہ دیا. یہ سب کے سب، اور بیچ میں لکھا رافضی، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ، وہ جانور مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہود و نصارہ کا ذبیحہ اگر حلال ہو
اور اہل حدیث اور دیوبند اور شیعہ کا ذبیحہ حرام ہو، تو اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ احمد بریلوی صاحب دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں.